کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل پاکستان کی تاریخ کے ان بڑے مالیاتی جرائم میں شمار ہوتا ہے جس میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق کم از کم 40 ارب روپے کی کرپشن کی گئی۔ پاکستانیوں، اگر آپ جنگوں کی خبروں سے تھک چکے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تو آئیں ہم آپ کو پاکستان میں 40 ارب روپے کرپشن کے ایک واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، 40 ارب روپے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کے گھر پر چھاپا، 20 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ اس کرپشن اسکینڈل میں بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کرپشن کو کرنے میں ایک ٹرک ڈرائیور شامل ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک ٹرک ڈرائیور۔ اتنا آسان کام ہے کہ ایک ڈمپر ڈرائیور جو ہے وہ 4 بلین نکال کے لے گیا ہے۔ میں تو اس کہانی کو کسی فلم کے سین سے کم نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں عقل کا استعمال کر کے حکومتی نظام کو اس طریقے سے چونا لگایا گیا کہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لوٹے گئے ان پیسوں کو لوہے کی پیٹیوں، خالی ڈبوں اور الماریوں میں بھر بھر کر استعمال کیا گیا، اور اسی پیسے سے دنیا کی 10 مہنگی ترین گاڑیاں خریدی گئی۔ یہ کہانی کیا ہے اور اس کرپشن کو کرنے والے لوگوں نے کیسے اتنا پیسہ چرا لیا، آئیے سب سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے کوہستان سے، جہاں آج بھی بہت سی بنیادی سہولیات موجود ہی نہیں ہیں۔ کوہستان کے کئی علاقوں میں لڑکیوں کا ایک بھی ہائی اسکول موجود نہیں ہے، اور یہاں ہسپتال پہنچنے کے لیے میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ پسماندگی میں یہ شہر اپنی مثال آپ ہے۔ یہ 40 ارب روپے پاکستان کے اسی محروم علاقے کوہستان کے تھے، جو کہ نہ صرف کرپشن کے ذریعے کھائے گئے بلکہ 6 سال تک کرپشن کے ذریعے کھائے جاتے رہے۔ مگر کیسے؟ ناظرین، یہ کھیل کچھ ایسے شروع ہوتا ہے کہ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک سرکاری کلرک تھا جس کا نام قیصر اقبال تھا، اور اس کرپشن سکینڈل میں قیصر اقبال کے ساتھ اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ سن 2013 میں قیصر اقبال کوہستان کے کمیونیکیشن اینڈ ورک ڈپارٹمنٹ میں بطور کلرک کام کر رہا تھا۔ یہ وہ محکمہ ہے جو سڑکیں، عمارتیں اور دیگر ترقیاتی منصوبے بنواتا ہے۔ اسی ڈپارٹمنٹ میں ایک خاص اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے کنٹریکٹر سیکورٹی ڈپازٹ کہتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ میں وہ رقم ہوتی ہے جو حکومت مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے رکھتی ہے۔ قیصر چونکہ کلرک تھا تو اسے سسٹم کے پورے طریقے کا علم ہو گیا تھا کہ حکومت کے فنڈ سے پیسہ کیسے نکلتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا فائل کیسے بنتی ہے، بل کیسے بنتا ہے، چیک کیسے پاس ہوتا ہے، اور بینک سے یہ رقم کیسے نکلوانی ہوتی ہے۔ یہیں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حکومتی نظام میں ایک کمزوری موجود ہے، وہ یہ کہ حکومتی نظام صرف کاغذوں کو دیکھتا ہے، اور اگر آپ کے پاس تمام کاغذوں پر دستخط موجود ہیں تو آپ حکومت کو چونا لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، تحقیقات کے مطابق سال 2018 میں قیصر نے یہ دیکھا کہ ایک حکومتی اکاؤنٹ جس کو بجٹ ہیڈ G10113 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں فنڈ بھی موجود ہیں اور اس اکاؤنٹ پر کوئی گہری نظر بھی نہیں رکھتا۔ تو بس یہیں سے قیصر بلینئر بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ قیصر نے جعلی ترقیاتی منصوبوں کے کاغذات تیار کرنا شروع کیے۔ کاغذوں میں اس نے یہ دکھایا کہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے، سڑکیں بن چکی ہیں، ٹھیکیدار کام بھی ختم کر چکا ہے، اور تقریباً اس نے 1200 جعلی چیک بنا دیے، لیکن حقیقت میں زمین پر کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے جعلی بنا دیا۔ اب جب قیصر نے یہ ساری چیزیں تیار کر لی تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا تو وہ جلدی پکڑا جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہیں سے کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک حیران کن کردار۔ اور ناظرین، اس حیران کن کردار کا نام ممتاز خان تھا، جو کہ ایک ڈمپر ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس سکینڈل میں بااثر افسران، سیاسی سرپرستی، فرنٹ مین اور منظم کرپشن کا پورا نیٹ ورک سامنے آیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق ممتاز کے نام پر ایک جعلی کنسٹرکشن کمپنی بنائی گئی۔ یہ کمپنی کاغذوں میں ٹھیکیدار بن گئی، اور جب بھی اگر کبھی پیسے ملتے تو وہ اسی کمپنی کے نام پہ ملتے، یعنی ٹرک ڈرائیور ممتاز کو وہ پیسے ملتے۔ اب
कैसर कागज तो बना चुका था, मगर सिर्फ कागज बनाने से पैसा नहीं निकलता, बल्कि पैसा निकालने के लिए वो कागज या फाइल जो कैसर तैयार कर चुका था उनको हुकूमत के 3 बड़े डिपार्टमेंट से गुजर कर जाना था। यानी पहले फाइल को कम्युनिकेशन वर्क एंड डिपार्टमेंट, यानी वो डिपार्टमेंट जिसमें कैसर खुद बैठा हुआ था, यानी यहां पर तो फाइल का रास्ता आसान हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस और फिर आखिर में उसे बैंक से होकर गुजरना था। नाज़रीन, अगर इन तीनों डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट भी, कोई एक शख्स भी इसको रोक देता तो ये पैसा नहीं निकल सकता था। मगर आपने ये शेर तो सुना होगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। नाज़रीन, आप इस ड्रामाई कहानी को सुनते जाएं कि कैसे कैसर इन 3 डिपार्टमेंट्स को चूना लगाता रहा, और वो भी 6 सालों तक। नाज़रीन, अब जब कैसर ने सारे कागजात और चेक्स वगैरह तैयार कर लिए तो अब इन कागजात को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जाना था। वहां पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में उसने एक शख्स शफीकुर रहमान को अपने साथ मिला लिया। शफीकुर रहमान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में एक ऑफिसर था और उसने हर चेक के बदले 2 लाख रुपए लेने की डील की। इस अफसर को इतने पैसे कैसर ने इसलिए दिए क्योंकि अब उसको अंदाजा हो गया था कि अगर उसे इतना बड़ा स्कैंडल करना है तो उसे हर डिपार्टमेंट में से लोगों को अपने साथ मिलाकर एक ट्रायंगल बनानी होगी जिसमें पैसे और राज दरमियान में महफूज रहें। तहकीकात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से 33 अरब रुपए से ज्यादा के चेक्स जारी हुए। ये चेक्स इन्हीं जैली मंसूबों के नाम पर थे जो कि कैसर ने तैयार किए थे। जब चेक जारी होता है तो अगला मरहला बैंक का आता है। यहाँ एक और किरदार सामने आता है जिसका नाम है मोहम्मद रियाज। ये एक साबिक बैंक कैशियर था। तहकीकात के मुताबिक उसने मुख्तलिफ जाली कंपनियों के जाली अकाउंट्स खुलवाए जिसमें उनके कंपनियों के नाम हिलाल कंस्ट्रक्शन, रियाज एसोसिएशन और भी ज्यादा कंपनियां हैं, और इन्हीं कंपनियों के अकाउंट्स के जरिए 11 अरब से ज्यादा की रकम को घुमाया गया। लेकिन ये रकम कुल स्कैंडल का सिर्फ एक हिस्सा थी। बाकी अरबों रुपए दूसरे जाली कॉन्ट्रैक्टर्स और बेनामी अकाउंट्स के जरिए निकाले गए। तहकीकात में कई नाम और भी सामने आए हैं जिनमें बैंक मैनेजर ताहिर तनवीर के जरिए तकरीबन 50 करोड़ निकाले गए। कॉन्ट्रैक्टर अमीर सईद के अकाउंट से तकरीबन 1 अरब से ज्यादा मुंतकिल हुए। दुराज खान की कंपनी से तकरीबन 1.10 अरब रुपए निकाले गए, जबकि मोहम्मद अयूब के अकाउंट्स में तकरीबन 3 अरब रुपए के ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं। यानी जिसको जहां मौका मिला उसने वहीं पर इस हराम दौलत को कबूल किया। मगर नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, और यूं ये खेल एक दिन या एक महीने तक नहीं चला बल्कि तकरीबन 6 साल तक चलता रहा। 2019 से लेकर 2024 तक अरबों रुपए के चेक्स जारी होते रहे। इस खेल में एक खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब हुकूमत का सालाना और रूटीन ऑडिट शुरू हुआ। नाज़रीन, ऑडिट उस चीज को कहते हैं जो हर साल सरकारी मंसूबों के रिकॉर्ड को सिर्फ इसलिए चेक किया जाता है ताकि देखा जा सके कि कहीं सरकारी खजाने में कोई करप्शन तो नहीं हो रही। और यही वो लम्हा था जब इस पूरे स्कैंडल के पर्दे हिलने शुरू हुए। नाजरीन, साल 2020 में इस करप्शन केस का ऑडिट होना था और वो ऑडिट हुआ भी, और उस ऑडिट में ऑडिट ऑफिसर अफजल हुसैन ने इसी करप्शन केस के कुछ सबूत पकड़े। मगर मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल और उसके ग्रुप के पास इतना पैसा था कि उन्होंने इस ऑडिट ऑफिसर को भी रिश्वत देकर इसका मुंह बंद कर दिया। और यूं 2020 के इस ऑडिट के बाद भी ये करप्शन चलती रही। और उसके बाद साल आता है 2023 और 24 का। नाजरीन, जब माली साल 2023 और 24 के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया तो ऑडिट में एक हैरान कुन बात सामने आई। तकरीबन 21 अरब रुपए की अदायगियां ऐसी थीं जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। ये अदायगियां जैली चेकबुक से हुई। सरकारी लिस्ट में तो इनका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। यहाँ से पूरा केस खुलना शुरू हुआ। नाज़रीन, जब इतनी बड़ी करप्शन के सबूत मिलने लगे तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कैंडल का दोबारा से मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दिया ताकि असल में मालूम किया जा सके हुआ क्या था। और इस ऑडिट की तहकीकात से अंदाजा हुआ कि 1200 से ज्यादा चेक्स इस्तेमाल हुए हैं, 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं और 13 मुख्तलिफ बैंकों में ट्रांजैक्शंस हुई हैं। मई 2025 की तहकीकात के बाद ये केस
نیب کے حوالے کر دیا گیا, یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آف بیورو میں. اور جب نیب میدان میں آتا ہے تو نیب کی ٹیم جب اس کیس کو لیتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے تو کچھ ہی ہفتوں میں نیب وہ چیز منظر عام پر لاتی ہے جسے دیکھ کر میرے اور آپ جیسے عام شہری حیران رہ جائیں گے, کیونکہ یہ منظر کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا. نیب کی چھاپا مار کارروائیوں میں حیران کن چیزیں سامنے آئیں اور اس برآمدگی میں 77 لگژری گاڑیاں جن میں پورشے, مرسیڈیز, لینڈ کروزر, BMW اور آڈی جیسی گاڑیاں موجود تھیں. 109 جائیدادیں جو کہ اسلام آباد, ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں موجود تھیں. اس کے علاوہ فارم ہاؤسز اور پلازے اور 175 کنال زرعی زمین بھی موجود تھی, اور ان سب چیزوں کی مالیت تقریباً 25 کروڑ روپے تھی. نیب نے تب اعلان کیا کہ تقریباً 25 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے اور کئی افسران کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. نیب نے مزید 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزموں کی تعداد 32 ہو چکی ہے. مزید 18 ملین روپے کی ریکوری بھی کر لی گئی ہے. اس کے بعد باری آتی ہے اس کھیل کو رچانے والے ماسٹر مائنڈ کی. ناظرین, 18 اکتوبر 2025 کو قیصر اقبال اور اس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا. میاں بیوی کو نیب نے ایبٹ آباد سے گرفتار کیا تھا. ان کے گھر سے سونا, غیر ملکی کرنسی, قیصر کی اہلیہ کے نام پر 14 ارب روپے کے بنامی اثاثے ملے. ایک چھاپے میں 1.6 ارب روپے پینٹ کے ڈبوں میں چھپائے ہوئے تھے. رقم رنگ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی. ذرائع نے بتایا میاں بیوی پر 34 ارب روپے غبن کا الزام ہے. ناظرین, آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں. 2025 کی تحقیقات کے مطابق نیب نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی اور اس کیس میں 36 افراد کو گرفتار کیا. 50 سے زیادہ افراد سے پوچھ گچھ ہوئی اور تقریباً 30 ارب روپے کے اثاثے فریز کر دیے گئے. ناظرین, 28 جنوری 2026 کو ایک اور بڑی خبر سامنے آئی کہ ڈمپر ڈرائیور ممتاز نے عدالت میں پلیا بارگین کر کے اس نے 4.5 ارب روپے واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کری. ڈمپر ڈرائیور ممتاز خان قومی خزانے میں 4 ارب 5 کروڑ روپے جمع کروانے کے بعد رہا ہو گیا ہے. ناظرین, پلیا بارگین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص حکومت کے سامنے سرنڈر کر کے وہ پیسے جو اس نے چوری کیے ہوتے ہیں وہ واپس کر دے تو حکومت اس کو چھوڑ دیتی ہے. مگر ناظرین, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنے پیسوں کی اس بندے نے کرپشن کی ہوگی کیا وہ سارے واپس کر دیے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ناظرین, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی میں اربوں روپے اس بندے کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے اور واقعی یہ کرپشن کے اعلیٰ کیس میں ملوث تھے, مگر پھر بھی اس کو رہا کر دیا گیا. اور یہیں پر میرے جیسے عام شہری کے دماغ میں ایک سوال اب بھی موجود ہے کہ آخر کیوں پلی بارگین جیسے قانون سے ان رشوت خوروں کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ جی ہاں ناظرین, وہ ٹرک ڈرائیور آج بھی آزاد ہے. یہ اسکینڈل صرف ایک شخص نہیں کر سکتا تھا. یہ ممکن اس لیے ہوا کیونکہ ہر ادارے میں رشوت خور لوگ رشوت لے کر اس کرپشن کا حصہ بنتے گئے. حالانکہ اگر ایک افسر بھی اپنی آئینی اور دینی ذمہ داری پوری کرتا تو یہ کرپشن رک سکتی تھی اور کوہستان کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی تھی. اس کی دوسری وجہ ہمارا آفس سسٹم بھی اتنا پرانا اور فرسودہ ہے جس میں ہر چیز صرف ایک کاغذ اور ایک دستخط کی محتاج ہوتی ہے. اور ناظرین, سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس صوبے میں ہو رہا ہے جو پاکستان کا سب سے نازک ترین صوبہ ہے. خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی, بدعنوانی, کرپشن اور تاریخ کے سیاہ باب سے گزر رہا ہے. تعلیم اس صوبے میں نہیں ہے, صحت کا نظام اس صوبے کا خراب ہے اور کرپشن اس صوبے میں ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے. اور ناظرین, یہ تو صرف ایک کیس ہے, نہ جانے ایسے کتنے کیسز ہو چکے ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس صوبے کا اس وقت کا وزیر اعلیٰ ان تمام مسائل کو چھوڑ کر ایک نعرہ لگانے میں لگا ہوا ہے, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو. عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں. یہ نعرہ غلط نہیں ہے, لیکن کیا اس کو وزیر اعلیٰ صرف اس لیے بنایا گیا کہ یہ اپنی آئینی ذمہ داری چھوڑ کر صوبے کے مسائل کو اگنور کر کے صرف عمران خان کو رہا کرنے میں لگ جائے؟ ہرگز نہیں. حالانکہ کسی بھی حکمران کے لیے سب سے پہلی ترجیح اس کی عوام ہوتی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ تو ابھی آیا ہے اور یہ کرپشن کیس جو میں نے بتایا ہے یہ تو 2018 میں شروع ہوا اور 2024 تک چلتا رہا. تو میرا ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ 2018 سے 2024 تک یا اب تک کی حکومت کس کی ہے؟ اسی جماعت کی ہے, یعنی جو اب بھی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی جماعت. اور اسی جماعت کے ایک شخص
आजम स्वाति का नाम भी इस करप्शन स्कैंडल में आया है। नैब की तहकीकात के मुताबिक आजम स्वाति के अकाउंट में भी अरबों रुपए ट्रांसफर हुए। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल है और आजम स्वाति को नैब ने तलब कर लिया है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस किस्म के केसेस कभी भी सिर्फ एक क्लर्क नहीं कर सकता, बल्कि उसको सियासी सरपरस्ती हासिल होती है। और कोहिस्तान जैसे इलाके में ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि इन दूर दराज इलाकों में न तो मीडिया पहुंचता है, न सवाल जवाब होता है। और वैसे भी अगर आप पेशावर से कोहिस्तान जाएं तो 18 घंटे लग जाते हैं आपको जाते हुए। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसे शहर में करप्शन क्यों ना कर होती। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या कसूर है उस रेडी वाले शख्स का जो अपने ऊपर हैवी टैक्सेस बर्दाश्त करता है और ना जाने क्या क्या इस मुल्क में वो सह रहा होता है, और वो अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके भी अपनी जिंदगी सेटल नहीं कर पाता। और कैसर इकबाल जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान इसी गरीबों का पैसा खा जाते हैं। नाज़रीन, मैं ये सवाल भी इन हुकूमती इदारों से पूछता हूँ कि क्यों हलाल रोजी कमाने के लिए किसी सिपाही को सरहद पर गोली खानी पड़ती है, उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ती है, जबकि इस मुल्क के एसी वाले कमरों में बैठे हुए लोग सिर्फ एक दस्तखत की मार पर इतने अरबों रुपए लूट लेते हैं। जिन लोगों ने कोहिस्तान के मासूम बच्चों का मुस्तकबिल खाया है, उनकी तरक्की को खाया है, तो मुझे यकीन है कि चाहे ये लोग दुनिया की अदालत से तो बच जाएं, मगर वो आखिरत की अदालत से नहीं बच पाएंगे। मैंने ये केस आपको डिटेल में इसलिए बताया है ताकि पाकिस्तान के हर आम शहरी की आंखें खुल सकें और उसे ये मालूम हो कि वो चीजें जो उसे समझ में नहीं आती वहां आखिर क्या हो रहा होता है और ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है। मुझे दीजिए इजाजत और मेरी आवाज को सपोर्ट कीजिए। वस्सलाम।